جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ اچھا سائمہ چودھری بتائیے، روزے کی فضیلت بتائیے کیا ہے؟ روزے کی فضیلت صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک عبادت کی نیت سے، کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے یعنی صحبت سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ جی طاہرہ شیخ آپ بتائیے روزے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے حاضر اچھے اعمال کا ثواب اس مہینے میں 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے سوائے روزے کے۔ جی لائبہ بہن آپ بتائیے، روزہ رمضان کا روزہ بغیر کسی پرابلم اور مجبوری کے چھوڑ دیا جائے تو اس کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ جو رمضان کا روزہ بنا کسی وجہ سے چھوڑ دیا جائے تو اس میں رمضان کی جو بعد 11 مہینے ہوتے ہیں اس میں سے کوئی سے مہینے میں بھی ادا کرے اس روزے کو، اور اس کی جس ہمارے اللہ کے رسول نے رمضان کے مہینے کے روز چھوڑنے میں جو وہ بتائیے، اس سے چھوڑنے میں وہ تب تک پورا نہیں ہو پائے گا رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں اس تک۔ جی عائشہ بیگم یہ بتائیں کہ عربی زبان میں روزہ رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ زینت بتائیں۔ جی جی کیا بتائیں؟ عربی زبان میں روزہ رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ سوم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سوم۔ افسانہ خاتون بتائیں روزہ کھولنے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ افطار کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ روزے کی نیت، روزے میں نیت شرط ہے یا نہیں؟ جی شرط ہے۔ اچھا، اور نیت دل سے کی جائے گی یا زبان سے کی جائے گی حبیبہ؟ دل سے کی جائے گی۔ دل سے۔ تو دل میں کیا سوچیں حبیبہ یہ بتائیے؟ میں روزہ رکھ رہی ہوں۔ ترنم شہزادی بتائیں۔ اللہ کی رضا کے لیے۔ چلیے اب اللہ کو کلاس خوش کرنے شروع کے کرتے لیے ہیں۔ رکھ رہے ہیں۔ جی شریعت کے جو احکام ہیں وہ 8 طرح کے احکام۔ ایک یہ کہ فرض کی 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین شریعت کے اس حکم کو کہتے ہیں جس کا کرنا ہر ایک مسلمان اور صاحب شریعت پر ضروری اور لازمی ہو۔ فرض کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں جو کسی ایک کے کر لینے سے سب کی طرف سے ادا ہو جائے اور کوئی بھی نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں، جیسے کہ میت کو غسل دینا، میت کو کفن دینا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی ایک نے کر دیا تو پوری بستی اور علاقے کے لوگوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔
اور اگر کسی میت کو کسی نے بھی غسل نہیں دیا، کسی نے بھی کفن نہیں دیا، تو پوری بستی اور علاقے اور محلے والے گناہگار ہوں گے۔ تو پہلا حکم شریعت کا فرض ہے، فرض کی دو قسمیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ دوسرا ہے واجب، جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فرض اور واجب میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے، اور واجب کا کوئی انکار کر دے تو وہ ایمان سے تو نہیں نکلتا لیکن گناہگار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فرض اور واجب دونوں پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر ہے سنت۔ سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ ہے اور ایک سنت غیر مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کہتے ہیں اس سنت کو یا اس عمل کو جس کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے پابندی کے ساتھ کیا ہو اور کبھی بھی بغیر کسی پرابلم اور پریشانی اور عذر کے نہ چھوڑا ہو، اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے سنت غیر مؤکدہ شریعت کے اس حکم کو کہتے ہیں جس کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جاں نثار صحابہ اکرام نے اس کو کیا ہو اور کبھی کبھی بغیر کسی عذر کے چھوڑ بھی دیا، اسے غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حکم مستحب، نفل اور تطوع، ان تینوں کو مستحب، نفل، تطوع اور مندوب، ان چاروں کو، چاروں کا چار نام ہے لیکن ایک ہی ڈیفینیشن ہے، یعنی شریعت کا وہ حکم جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہ ہو، اس کے چار نام ہیں، مندوب، مستحب، نفل، تطوع۔ اس حکم کو کہتے ہیں شریعت کے جس کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں کوئی گناہ نہ ہو۔ پھر اسی طریقے سے حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے اور مباح ہے۔ مباح مانے جائز، یعنی جس کا کرنا بھی جائز ہو نہ کرنا بھی جائز ہو، اسے مباح کہتے ہیں۔ بہرحال آج میں آپ کے سامنے روزے کے اندر جو کام کرنا مستحب ہے، یعنی جن کے کرنے کی وجہ سے روزے کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو بتاؤں گا، اور ان چیزوں کو کہتے ہیں روزے کے مستحبات۔ روزے کے اندر 10 چیزیں مستحب ہیں۔ پہلی چیز ہے سورج ڈوبتے ہی، سورج ڈوبنے کے بعد افطار میں جلدی کرنا۔ آپ کے علاقے میں افطار کے وقت کی اطلاع دینے کے لیے جو بھی طریقہ ہو، اذان ہے، اعلان ہے، سائرن ہے، ڈھولک بجا کر یا آپ پٹاخے چھڑا کر، جو بھی آپ کے ہاں معتبر طریقہ کار ہو جس کے ذریعے سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ افطار کا وقت ہو گیا، تو ایسی صورت میں فوراً افطار کرنا یہ مستحب ہے۔ اب اگر دیری کریں گے تو ایسی صورت میں یہ غلط ہو جائے گا۔ پیارے آقا نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر اور بھلائی پر رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتی رہے، یعنی افطار کا وقت ہوتے ہی افطار کر لے، تو یہ خیر کی بات ہے۔ لہذا یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض خواتین چرری پاپڑ سیک رہی ہوتی ہیں یا کچن میں کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں اور افطار ہو جاتا ہے، لیکن وہ افطار نہیں کرتی بلکہ یہ سمجھتی ہیں کہ سب کام نپٹا کر دسترخوان پر بیٹھوں گی جب افطار کروں گی۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، بلکہ اگر آپ کچن میں ہیں اور روزے کی افطار کا اعلان ہو جائے تو کام کرتے ہوئے کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لیں، افطار کر لیں، کیونکہ افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنی گھڑیوں کو درست کر لیا جائے، اور ہو سکے تو سیل کو چینج کر لیا جائے، نیا سیل ڈال لیا جائے، کیونکہ بعض مرتبہ گھڑی رک جاتی ہے اور وقت کا صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا ہے، تو روزے میں کہیں کمی کوتاہی نہ ہو جائے۔
تو پہلا روزے کے اندر مستحب یہ ہے کہ افطار کا وقت ہوتے ہی افطار کرنے میں جلدی کرنا۔ دوسرا مستحب یہ ہے کہ کھجور سے افطار کرنا، اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا۔ بعض خواتین کے یہاں پر غلط مسئلہ ہے جسے اغلاط العوام یعنی عوام کی غلطیوں کے عنوان سے کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ بعض خواتین کھجور نہ ہونے پر یہ کہتی ہے کہ نمک کی ڈلی سے افطار کرنا چاہیے یا نمک سے افطار کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ تو یاد رکھیے یہ سنت نہیں ہے، بالکل لوگوں کے اپنی طرف سے بنایا ہوئی بات ہے۔ اصل تو طریقہ یہ ہے کہ کھجور سے افطار کریں، اگر کھجور نہ ہو تنگی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو پانی سے افطار کرنا مستحب ہے۔ اسی طریقہ تیسرا مستحب یہ ہے کہ افطار کے وقت دعا کرنا۔ افطار کے سحری افطار کا آئٹم اور افطار کے کھانے اور لذیذ مشروبات جب دسترخوان پر رکھ دیے جائیں تو ہم گھر والے سب ایک ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جائیں اور دعا کریں، چاہے ہاتھ اٹھا کر چاہے بنا ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کریں۔ افطار کے وقت دعا کرنا یہ مستحب ہے اور قبولیت دعا کے موقعوں میں سے ایک موقع ہے کہ جس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت سب دعا کریں، ہو سکے تو آپ زور سے دعا کرائیں تاکہ بچے بھی آپ کی یہ سمجھ سکیں کہ ہاں بھائی افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور کیسے اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ مما کیسے مانگ رہی ہیں، ماں کیا ہے، یا بہن کیسے مانگ رہی ہے، آپی کیسے مانگ رہی ہے، باجی کیسے مانگ رہی ہے، بیجان کیسے مانگ رہی ہے، تاکہ بچے بھی سیکھ جائیں۔ اور اسی طریقے سے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہیں، تب بھی وہ افطار کے وقت روزے داروں کے ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ افطار کے وقت جو رحمت کی بارشیں اللہ تعالیٰ روزے داروں پر فرماتے ہیں، اس رحمت کی بارش کے کچھ چھینٹے ان لوگوں پر بھی پڑ جائیں جو کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے ہیں۔ چوتھی چیز ہے سحری کرنا۔ سحری کرنا یہ مستحب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کرنا ضروری نہیں ہے، روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے رات میں نہیں اٹھ پائے، سحری نہیں کر پائے، تو آپ روزے کی نیت کر لیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ عوام میں بہت مشہور یہ ہے کہ بغیر سحری کے روزہ نہیں مانا جاتا، روزہ روزہ نہیں ہوتا بلکہ وہ تو فاقہ ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا سحری میں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے برکت رکھی ہے، لہذا سحری کھانا برکت ہے۔ اگر سحری میں کچھ کھانے کو دل نہ چاہے تو ایک آدھ کھجور ہی کھا لیں یا ایک آدھ پانی کا گھونٹ ہی پی لیں تاکہ آپ کو سحری کی برکت حاصل ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودی اور عیسائیوں کے روزے میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ سحری ہے۔ مسلمانوں کے روزے میں سحری سنت ہے اور یہودی اور عیسائی روزہ رکھتے تو ان کے روزے میں سحری نہیں ہے، اس لیے سحری کرنا مستحب ہے۔ اور سحری کرنے میں تاخیر کرنا یعنی دیر سے، ایسا نہیں کہ 12 بجے اور آپ ہی کھا کھو کے سو جائیں کہ یہی سحری ہو گئی، بلکہ سحری کے وقت پر اٹھے اور سحری جو کا وقت ہے اس میں سحری کرے۔ سحری میں اتنا لیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ سحری کے وقت ختم ہو جانے میں ہی شک ہو جائے۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے تقریباً 10 یا 5 منٹ پہلے آپ بالکل فارغ ہو جائیں، پانی پی کر، ٹوتھ پیسٹ کر کے، جو بھی آپ کرتے ہیں وہ سب کھانے پینے کی چیزوں سے آپ 10 یا 5 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں تاکہ آپ اللہ کے حضور میں تہجد کے طور پر 2 یا 4 رکعت یا کم از کم دعا مانگ سکیں، جو کہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ البتہ جب سحری کا وقت ختم ہو جائے، جو ہی مسجد سے اذان ہو یا آپ کے علاقے میں جو بھی طریقہ کار ہو سحری کے وقت کے ختم کا اطلاع دینے کے لیے، اس
اس کام تو اس چیز کے علم میں آ جانے کے بعد کوئی چیز آنکھ کے منہ میں ہے تو وہ حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے بلکہ باہر آ جانا چاہیے، اس کی الٹی اس کو پلٹ دینا چاہیے، اس کی کلی کر دینا چاہیے، اس کو حلق سے نیچے نہیں اتارنا چاہیے ورنہ روزہ نہیں ہوگا۔ بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اذان ہو رہی ہے لہذا پوری اذان ہونے تک کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہنا چاہیے، جیسے کہ دودھ کا گلاس پکڑے اور پی رہے اور آپ نے دیکھا کہ اذان ہونے لگی تو ہم کہتے ہیں جلدی جلدی پی لو، ابھی تو اذان ہو رہی ہے، ابھی تو اذان اسٹارٹ ہوئی ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ جیسی ہی اذان اللہ اتنا کام مؤذن میں بس یہ اطلاع ہے، یہ خبر ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا، اب اگر منہ میں بھی کوئی چیز ہے تو اس کو باہر کر دو، حلق سے نیچے اتارا تو روزہ نہیں ہوگا۔ چھٹی چیز ہے مستحب صبح صادق سے پہلے ہی جنابت وغیرہ کا غسل کر لینا۔ جنابت کسے کہتے ہیں؟ بڑی ناپاکی۔ میں نے آپ کو ناپاکی کی دو قسمیں، ایک ناپاکی کو عربی میں نجاست کہتے ہیں، ایک نجاست حقیقیہ ہے اور ایک نجاست حکمیہ ہے۔ نجاست حقیقیہ اس نجاست کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں آئے، پھر اس کی دو قسمیں نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ 1 گرام سے کم معاف ہے، 1 روپے کی سائز سے کم ہے تو معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ نماز پڑھ لی اور پھر پتہ چلا کہ میرے تو یہاں خون لگا تھا، میرے یہاں پیپ لگا ہوا تھا، میرے یہاں پر اتنا باریک سا پیشاب کا داغ تھا، دھبا تھا، تو ایسی صورت میں اگر وہ 1 روپے کی مقدار سے کم ہے تو معاف ہے، یعنی نماز ہو گئی، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 1 گرام سے زیادہ ہے تو وہ کیا ہے، آپ کو معاف نہیں ہے بلکہ نماز دہرانی پڑے گی۔ اسی طریقے سے نجاست خفیفہ، نجاست غلیظہ پیشاب آتا ہے، پخانہ آتا ہے، خون آتا ہے۔ نجاست خفیفہ اس نجاست کو کہتے ہیں جو حکم کے اعتبار سے ہلکی ہو اور یہ چوتھائی کپڑا یا پارٹس آف باڈی میں سے چوتھائی پارٹس کے سے کم معاف ہے، اور چوتھائی پارٹس یا چوتھائی کپڑے سے زیادہ کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں، تو یہ نجاست حقیقیہ کی۔ اور ایک ہے نجاست حکمیہ، یعنی ایسی ناپاکی جس کو شریعت نے ناپاک کہا ہو اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ نجاست حکمیہ کی 2 قسمیں، ایک وہ نجاست جس کی وجہ سے وضو لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے، اسے نجاست حکمیہ کی پہلی قسم حدث اصغر کہتے ہیں۔ حدث اصغر کہتے ہیں، وہ ایسی حدث اصغر اس حالت کو کہتے ہیں جس حالت میں ہم پر وضو ضروری ہو جائے، اور ایسے شخص کو محدث کہتے ہیں، محدث نہیں بلکہ محدث کہتے ہیں، اور حدث اصغر بھی کہتے ہیں۔ اور جس پر ایسی ناپاکی ہو جس کی وجہ سے اس پر غسل واجب ہو جائے تو اسے حدث اکبر کہتے ہیں، جیسے کہ حیض کے ختم ہو جانا یہ اس بات کا علامت ہے اب آپ پر غسل فرض ہو گیا لہذا حدث اکبر۔ یا آپ شوہر سے ملے، شوہر سے ملنے پر جو ناپاکی ہوتی ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے، ملنا خاص طرح کا جیسے صحبت، ہم بستری اور جماع کہتے ہیں۔ شوہر کے ساتھ جو خاص جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو شریعت میں صحبت، ہم بستری اور جماع کہتے ہیں، اس کے بعد بھی غسل واجب ہو جاتا ہے اور اس حالت کو جنابت کہتے ہیں۔ تو سپوز کرو کہ سحری میں جنابت کی حالت تھی، یعنی ہم پر غسل واجب تھا۔ بہتر یہ ہے کہ سحری کے وقت کے ختم سے پہلے غسل کر لیں تاکہ ہمارا پورا روزہ پاکی کی حالت میں مکمل ہو، یہ مستحب ہے۔ لیکن کسی وجہ سے اگر ہم غسل نہ کر پائیں یا جب ہم اٹھے تو سحری میں بہت ہی کم وقت تھا کہ یا تو غسل کریں یا سحری کریں، تو حکم یہ کہ سحری کر لیں اور پھر
غسل جو ہے سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد یا ختم ہو جائے تو غسل کر لیں، لیکن روزے کی حالت میں جو غسل ہوگا اس غسل میں کلی نہیں اور غرارہ نہیں کرنا ہے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچانا، بلکہ سمپل سی کلی کر لیں گے اور پانی اس طریقے سے کر لیں گے، غسل آپ کا ہو جائے گا۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک اور چیز سمجھ لیجیے گا، اور بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے گا، جو میرڈ ہیں وہ خاص طور پر، کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں پورے مہینے شوہر سے نہیں مل سکتے، یہ بالکل غلط ہے۔ رمضان میں روزے کی حالت میں نہیں مل سکتے، افطار کے بعد سحری کے وقت کے ختم تک مل سکتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا احلت لکم الصیام الرفث الی نسائکم، احلت لکم، کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کا ملنے کو حلال کر دیا گیا، یعنی ابتدائی اسلام میں، شروع اسلام میں نہیں تھا لیکن اب ہوا ہے۔ تو بہرحال رمضان کے مہینے میں جس وقت روزہ نہ ہو اس وقت صحبت اور ہم بستری اور جماع درست ہے، لہذا اب اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ہمیں غسل کرنا ہے اور سحری بھی کرنا ہے تو کیا کریں؟ سحری کر لیں، غسل بعد میں کر لیں۔ لیکن اگر وقت ہے تو پھر بہتر یہ کہ سحری بھی کر لیں اور غسل کر لیں، یا پہلے غسل کر لیں پھر اس کے بعد سحری کر لیں، یہ مستحب ہے، تاکہ آپ کا پورا روزہ جو ہے وہ پاکی کی حالت میں مکمل ہو۔ لیکن اگر یہ مستحب ہے، لیکن اگر آپ نے ناپاکی کی حالت میں سحری کی اور پھر دن میں 8-9 بجے تک آپ نے غسل کیا اور تو آپ کا روزہ ہو جائے گا لیکن مستحب چھوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے 7ویں چیز یہ ہے کہ روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ میری آپ سے تمام سے بہنوں سے ریکویسٹ اور درخواست ہے، اگر آپ رمضان میں 2 قرآن کا معمول ہے تو اضافہ کریں، 3 کریں، جس کا 3 کا معمول ہے وہ 4 کریں، 4 کا معمول ہے وہ 5 کریں، جن کا 5 کرتی ہیں وہ 6 کریں، کیونکہ رمضان کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اپنے اس رمضان کو پچھلے رمضان سے نیکیوں کے اعتبار سے کوالٹی والا بنائیں، اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ اور اچھا سے اچھا کب بنے گا؟ جبکہ ہم روزے کی حالت میں رمضانوں میں اگر پچھلے سال ہم نے 2 قرآن کیے تھے تو اس سال 3 کریں، 3 کیے تو 4 کریں، 4 کیے تو 5 کریں، اور روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا اپنا معمول بنائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں اللہ کے حضور میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے تیری اس بندی کو کھانے پینے اور خواہش نفس کے یعنی صحبت سے روکے رکھا، میں آج اس کے حق میں تیرے دربار میں سفارش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش کو قبول فرما لے گا اور روزے دار کی مغفرت کے فیصلے فرما دے گا۔ اسی طریقے سے قرآن بھی کہے گا اے اللہ اس تیری بندی نے مجھے پڑھا تھا، مجھے شوق سے پڑھا تھا، میں آج تیرے دربار میں اب تیری اس بندی کے حق میں سفارش کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ قرآن کی سفارش کو بھی قبول فرما لے گا اور روزے داروں سے کہے گا ادخلو، جا داخل ہو جاؤ جنت میں، ریان، باب ریان سے، جو جنت کا خاص ڈور ہے، خاص دروازہ ہے۔ بہرحال تو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنا ہے، اسی طریقے سے کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ بعض ہماری خواتین جو ہیں قرآن تو پڑھی ہوئی نہیں ہوتی لیکن بسم اللہ کا قرآن پڑھتی ہیں، مثلا انہوں نے اٹھایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر لائن پہ انگلی پھیرتی جا رہی ہیں، بسم اللہ پڑھتی جا رہی ہیں۔ کیسا ہے؟ صحیح ہے، درست ہے، لیکن بہتر یہ کہ قرآن کریم کو سیکھیں، کیونکہ قرآن کریم کو سیکھنے اور پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا زبان نہیں پلٹتی، نہ پلٹے، لیکن آپ کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کریم کو اٹک اٹک کر پڑھنے والوں کو 2 ثواب ملیں گے، ایک تو پڑھنے کا ثواب، ایک کوشش کرنے کا ثواب۔ لہذا اگر کوئی خاتون، کوئی مائیں بہن
اگر بسم اللہ کے قرآن کرے تو قرآن کریم کا چھونا عبادت، قرآن کریم کو دیکھنا عبادت، لہذا اس طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ پڑھنا سیکھیں اور شروع کر دیں۔ 8واں ادب یہ روزے کی حالت میں کہ کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا، صدقہ و خیرات بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ ہاتھ کھول دیا کرتے تھے، ہر سائل کو دیتے تھے، ہر جو بھی کوئی آتا تھا اس کو مانگنے کو، جو بھی مانگنے آیا اس کو دے دیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس صحابہ اکرام ہدیہ پیش کرتے تھے، ہدیے میں کوئی کچھ دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، آپ اس کو سب کو رائے خدا میں، غریبوں میں، فقیروں میں، مسکینوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ نوا مستحب یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ اور بد زبانی سے روزے کی حالت میں بچیں، کیونکہ جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور گالی گلوچ یہ روزے کے ثواب میں کمی کر دیتا ہے۔ چنانچہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ 2 خواتین تھیں، ان کو روزہ بہت لگ رہا تھا، اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ ان کو روزہ لگ رہا ہے، آپ نے فرمایا انہوں نے گوشت کھایا ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول وہ روزے سے ہیں، وہ روزے میں گوشت کیوں کھائیں گی؟ چنانچہ اللہ کے رسول نے کہا لو پیالہ لو اور ان سے کہو کہ وہ اس میں قے کریں، وومٹ کریں۔ چنانچہ انہوں نے قے کی، وومٹ کی، تو ان کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا انہوں نے روزے کی حالت میں غیبت کی تھی۔ تو غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ، بد زبانی سے روزہ لگنے لگتا ہے اور روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، شوہر سے ملنا حلال تھا، لیکن روزے کی وجہ سے ہم نے حلال یعنی کھانے کو چھوڑ دیا، پینے کو چھوڑ دیا، شوہر سے ملنا چھوڑ دیا۔ تو جب روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں تو وہ چیزیں جو روزے سے پہلے بھی حرام ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد بھی حرام ہے، ان چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اور وہ چیزیں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، لگائی بجائی ہے، بد زبانی ہے، گالی گلوچ ہے، اس سے روزے کی حالت میں حفاظت اپنے کرنا چاہیے۔ 10ویں چیز ہے، 10واں مستحب یہ ہے کہ لذت بخش چیزوں سے اپنے نفس کو بچانا، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ روزے کی حالت میں ہم جو لوگ کو سوچتے ہیں ارے آج دال کے پکوڑے دیکھے تھے میں نے مارکیٹ میں، دال کے پکوڑے بنائے، آج مونگ کی دال کے بنائیں گے، آج لسی بنائیں گے، آج تو کالے کالے گلاب جامن بنائیں گے، نیٹ چلاتے ہوئے کوئی ڈش دیکھی، میگی دیکھی یا کچھ دیکھی کہ آج یہ بنائیں گے، تو اس کا مطلب تو یہ کہ آپ کا نفس کھانے کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ تو یہ مستحب یہ کہ اپنے نفس کو حلال چیزوں کے لذت اور کھانے پینے کی مرغوب چیزوں کی لذت اور مزے سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ تو حال یہ ہو جائے گا کہ ہم نے یہ سوچا، دن بھر یہی سوچتے رہے کہ ہاں آج فلانے قیمے کے سموسے کی بات چل رہی ہے، منہ میں پانی آ گیا، اب تو ضرور کیا ہے وہ بنائیں گے، ہم کیا ہے قیمے کے سموسے ہی افطار میں بنائیں گے۔ تو اس طرح کا پورا مینو جو ہے پورے دن میں طے کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو یہ تو روزے کے مستحبات تھے۔ اب آ جاتے ہیں روزے کو توڑنے والی چیزیں، جو روزے کو خراب کر دیتی ہیں، روزے کو توڑ دیتی ہیں، وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ ان کو روزے کے مفسدات کہتے ہیں۔ مفسد کہتے ہیں توڑ دینے والے کو، خراب کر دینے والے کو، وہ چیزیں جو روزے کو خراب کر دیتی ہیں، ملیا میٹ کر دیتی ہیں، ان چیزوں کو روزے کے مفسدات کہتے ہیں۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کو روزے کے مفسدات کہتے ہیں، اور وہ تقریباً 13 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی۔ آپ سو رہی تھی، بچے کو پیار آیا اور اس نے کوئی پانی ڈال دیا، اور یا کیا ہے آپ کو زبردستی کھلا دیا اور وہ چیز جو آپ کے منہ میں رکھی تھی وہ حلق سے نیچے اتر بھی گئی، تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے بھول کے کھا پی لیا،
اگر بھول کے کھا پی رہے ہیں آپ تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. جیسی یاد آئے ویسی منہ سے باہر کر دیں, حلق سے نیچے نہ اتاریں. اب کوئی دیکھنے والا کیا کرے؟ تو اس کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ روزہ رکھ رہی تو وہ کچھ کھا رہی ہیں اور یہ بھی معلوم ہے ان کا روزہ ہے, روزے میں کھانا نہیں چاہیے, لیکن وہ بھول سے کھا رہی ہیں. اب دیکھنے والا بتائے یا نہ بتائے, ٹوکے یا نہ ٹوکے, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر دیکھنے والا دیکھے کہ کوئی روزے دار بھول کر کھا رہا ہے تو وہ بھول کر کھانے والا روزے دار اگر دبلا پتلا ہے, لکڑی کی طرح سوکھا ہوا ہے, تو اس کو کھانے دے, روکے نہ, ٹوکے نہ. اور اگر کوئی اچھا ہے, ہیلدی قسم کا ہے, طاقتور ہے, تو ایسی صورت میں اس کو یاد دلا دے, بہن آپ کا روزہ ہے, آپ پانی پی رہی ہیں, آپ کا روزہ آپ لسی کھا رہی ہیں, ارے آپ کا روزہ آپ نونی منہ میں چاٹنے لگی, تو آپ اس کو بتا دیں. بہرحال تو کسی نے زبردستی آپ کے روزے دار کے منہ میں یا حلق میں کوئی چیز ڈالی اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. بھول کر اگر کھا پی لیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. دوسری چیز, روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت, چاہے وہ غسل میں کلی کر رہی ہو, چاہے وہ وضو کرتے وقت کلی کر رہے ہیں, کلی کرتے وقت بلا کسی ارادے کے حلق میں پانی چلا گیا, حلق میں پانی چلا گیا, اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا. یہی وجہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرنا ہے, غرارہ نہیں کرنا ہے. لیکن کوئی کلی کر رہا تھا, کلی کرتے ہوئے بغیر کسی ارادے کے پانی حلق سے نیچے اتر گیا, تو ایسی صورت میں روزہ چلا جائے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا. تیسری چیز ہے وامٹ. وامٹ آئی اور اسے جان بوجھ کر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ وامٹ آئی تو دیکھیے دو مسئلے ہیں, بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے اور دوسروں کو بتائیے گا. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اس مسئلے کو نہیں سمجھ پاتے. وامٹ کا مسئلہ ایک تو وضو سے ریلیٹڈ ہے, میں وضو سے ریلیٹڈ والا بتاتا ہوں. اگر وضو کی حالت میں وامٹ آئے اور وہ منہ بھر کر ہو, منہ بھر کے مطلب یہ کہ روکے سے نہ رکے, اور ناک میں سے یہاں سے وہاں سے پانی نکلنے لگے, روکے سے نہ رکے, ہم نالی تک نہیں پہنچ پائے, ہم واش بیسن تک نہیں پہنچ پائے, تب تک ہمارے منہ سے وہ چیز نکل آئی, وامٹ نکل آئی, تو اسے کہتے ہیں منہ بھر کے. اگر منہ بھر کے وامٹ ہوتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور اگر تھوڑی تھوڑی ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹتا. یہ تو وضو کا مسئلہ تھا. اب روزے پر آئیے گا. روزے میں اگر وامٹ چاہے اتنی سی ہو چاہے منہ بھر کے ہو, اگر خود بخود آ رہی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں وامٹ آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا. نہیں, وامٹ خود بخود آ رہی ہے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں نہیں پڑے گا. لیکن اگر وامٹ آئی اور آنے کے بعد اب ہم نے نیچے اس کو نگل لیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح منہ بھر کے جان بوجھ کر وامٹ کرنا, ایک وامٹ ہونا ہے, ایک وامٹ کرنا ہے. روزے کی حالت میں اگر جان بوجھ کے ہاتھ ڈال کے وامٹ کی جائے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پانچویں چیز, کنکر, کاغذ, ربڑ, گٹھلی یا دھاگا کوئی بھی چیز نگل لی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس طریقے سے اپنے ہونٹوں کی کھالوں کو چباتے ہیں یا دانتوں سے اس کو ادھیڑتے ہیں, دانتوں سے کاٹتے ہیں اور اس کو ایسے تھوک دیتے, وہ کسی کے چہرے پر بھی جائے, کسی کے کپڑے پہ بھی جائے. یہ تو آداب کے خلاف ہے, شرافت کے خلاف ہے, نظافت کے خلاف ہے. لیکن اس میں دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عزت اور احترام والا بنایا, اس کو زندہ میں بھی عزت عطا فرمائی ہے, اس کے مرنے کے بعد بھی عزت عطا فرمائی. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کو عزت احترام کے ساتھ نہلا کر دھلا کر
कपड़े यानी कफन पहनाकर दफनाने का हुक्म दिया और मदबों की तरह जलाने का हुक्म नहीं दिया। हत्ता कि मुसलमानों को अगर किसी गैर मुस्लिम की लाश मिल जाए और कोई उसका वारिस नजर ना आए, तब भी मुसलमानों को इजाजत नहीं है कि उसको उसकी बॉडी को उसकी चिता को आग लगाएं, बल्कि उसके ऊपर पानी डालकर किसी घड़े में उसको दफना दिया जाए। सुन्नत के मुताबिक नहीं, लेकिन वैसे ही उसको दफना दिया जाए। ये इंसान की इज्जत और एहतराम बताई गई। लिहाजा इंसान के पार्ट्स को बेचना या उससे नफा हासिल करना जायज नहीं है। जो औरतें अपनी कंघी से टूटे हुए बालों को बेचती हैं, ये बेचना जायज नहीं है। इसी तरीके से वो जूड़े जो क्या है नायलॉन के नहीं बल्कि रियल बाल होते, इंसानी बाल होते, उनको इस्तेमाल करना भी जायज नहीं। तो बहरहाल ये इसी तरीके से खून निकले तो बाज लोग चूस लेते हैं, इस तरीके चूसना भी मना है। बाज लोग कहते हैं कि खून निकला है, हाँ चूस लिया है तो उसके बाद उसको कुल्ली कर दे, हलक से नीचे ना उतारे। अलग से नीचे उतारना ये गुनाह है। और तो इसी तरीके खाल वगैरह दांतों से काटना भी मुनासिब नहीं, इससे होंठों की खूबसूरती भी मुतासिर हो जाती है और सामने वाले को भी बुरा लगता है। हमेशा होंठ को मुंह में दांतों से काटते रहो। इसी तरह नाखून इस तरीके से हाथों के नाखून जो होते हैं उनकी खूबसूरती जो नेचुरली है वो खत्म हो जाती है। जो लोग अपनी उंगलियों को चबाते हैं और वो फिर अपनी उंगलियों को दूसरे के सामने पेश करने से झिझकते हैं। बहरहाल अगर रोदे की हालत में आदत है कोई कंकर, कोई कागज, कोई धागा वगैरह मुंह में रखने की, तो रोदे की हालत में न रखें। अगर रोदे की हालत में रख लिया और वो हलक से नीचे उतर गए तो आपका रोजा टूट जाएगा। इसी तरीके से दांतों में चने के बराबर फंसी हुई चीज को निकल लेना। जो दांतों के अंदर कोई खाने पीने की चीज जो फंस जाती है उसको जबान से निकाला और जबान से निकालकर अंदर निगल लिया, चने के बराबर है तो रोजा टूट जाएगा। यही मसला सेम जो था वो नमाज के वाले में भी था कि अगर नमाज की हालत में अपने दांतों के दरमियान फंसी हुई खाने की चीज को जबान की नोक से निकाला और अंदर ही हलक से निकल लिया तो देखा जाएगा चने के बराबर या उससे ज्यादा है तो नमाज चली जाएगी। और यही मसला रोजे का है, रोजा भी चला जाएगा। हाँ अलबत्ता दांतों में चने की मिकदार से कम कोई चीज फंसी हुई थी, उसे मुंह से निकाला और फिर खा गई, तो ऐसी सूरत में चाहे वो चने से कम हो या ज्यादा हो रोजा तब भी टूट जाएगा और इसी तरीके से नमाज भी टूट जाएगी। लेकिन जबान की नोक से निकाला है और अंदर खा लिया तो अब ऐसी सूरत में अगर वो चने से कम है तो क्या है नमाज चली जाती है, नमाज बच जाती है, लेकिन जो है रोजा भी बच जाएगा। लेकिन अगर चने के बराबर होगा तो न नमाज बचेगी न रोजा बचेगा, यानी फासिद हो जाएगा। इसी तरीके से कान, नाक और नाक में तेल डाला जाए, कान में डाला जाए या नाक में तेल या दवा डाली जाए तो रोजा टूट जाएगा, क्योंकि कान का नाक का ये ताल्लुक हलक से और हलक के जरिए से पेट पर है। लिहाजा कान नाक में तेल या दवा डालने से भी रोजा जो फासिद हो जाता है।